اس کی رحمت تو بے کنار ہے. اس نے کہا مایوسی کفر ہے، لیکن انسان نادانستگی میں وہ پھنس جاتا ہے نا اس جگہ پھنس پہ. جاتا ہے. تو پھر استاد اپنا جادو والا ہتھوڑا نکالتا ہے اور آپ کی روح کے ارد گرد جو آپ کے نفس نے شیل بنا دیا ہوتا ہے کرسٹل اسے کا، توڑتا ہے پہلے. اس کو وہ توڑتا ہے پکڑ کے. اس میں دھماکے کی آواز آتی ہے. انہوں نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اینڈ ہی سیڈ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کو میں یاد کرتا ہوں اس وقت. انہوں نے مجھے کہا کنے کو گناہ نے تیرے؟ میں کہا جی بہت زیادہ. مینوں کہندے کاکا تیرے گناہ کفار مکہ تو بھی ود گئے نے. سبحان اللہ. کین یو بلیو کہ میرے اندر دھماکہ ہوا ہے اس بات سے. میری نفسیات جو سیلف نے جو میرے اندر گند ملا ہوا تھا نا بے یقینی کا، وہ ایک دم ٹوٹا اور میں حیران کھڑا رہ گیا کہ یہ کیا ہوا. سر روشنی ہو گئی نا، ایک دم روشنی ہو گئی، وہاں کچھ بھی نہیں رہا. اور میرے منہ سے پتا کہ نکلا، میں نے کہا جی نہیں کفار مکہ نے کفار دیکھیں نبی کے دشمن تھے، وہ نبی کے دشمن تھے. ایسے ہی ہے. مکہ سے نکال رہے ہیں، طائف میں پتھر مار رہے ہیں، کیا کیا نہیں کیا انہوں نے. ان کی ہدایت کے لیے آئے تھے نا. ایسے ہی ہے. کتنا ستایا، کتنے بڑے بڑے گناہ تھے ان کے. آپ کے میرے گناہ کیا ہے ان کے آگے؟ وہ نبی کے خلاف کر رہے تھے، براہ راست کر رہے تھے، فیس ٹو فیس کر رہے تھے، اوجڑی پھینک رہے ہیں منہ پہ. کیسی دلیری تھی. ایسے ہی ہے. مجھے کہتے تیرے گناہ کفار مکہ نالوں بھی ود گئے نے. میں کہا جی نہیں اللہ معاف کرے. انہیں نہیں کہندے تھے یار کاکا اللہ نے انہوں نے، اللہ دے نبی نے انہوں نے معاف کرا دیتا تو تینوں کادی ٹینشن ہے، اللہ تینوں بھی معاف کر دے گا. وہ ایک موومنٹ تھی جس میں میری سائیکی میں ایک اتنا بڑا چینج آیا کہ مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ اللہ کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح میں آپ کو ایک دوسری بات بتاؤں. میں پروفیسر صاحب کے پاس گیا، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پاس. تو میں اس وقت مراقبہ کر رہا تھا بہت زیادہ، گمراہی کے کسی اور ہی درجات میں گیا ہوا تھا. ضروری تھا، پروسیس ان ٹائم تھا. تو اتنا تو مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ مجھے اس کو چھوڑنا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ جی تھوڑا سا مراقبہ کر لیا کرو. انہوں نے مجھے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی اگر کانسنٹریٹ کرو گے، ایک لمحہ بھی اگر فوکس کرو گے، ارتکاز کرو گے، تو اس کا ڈیمیج آئے گا. اور میں اپنے سینسرز کے بغیر، اپنے حواس خمسہ کے بغیر زندگی کا ایک بھی لمحہ نہیں گزارنا چاہتا. ہلچل تو میرے اندر ہوئی لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی. اب میں کھل کے تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. میرے پاس کچھ ایسے نشے تماشے، کلیئر وائنسز، کچھ ایسے مسچیف آ گئے ہوئے تھے جن کو میں کھونا نہیں چاہ رہا تھا. بیماری نہیں آتی تھی، پتہ نہیں کیا کیا دکھائی دیتا تھا، اور بھی بہت کچھ تھا. تو میں نے استاد سے بچے کی طرح ضد کی اور میں نے کہا کہ سر 5 منٹ کر لیا کرا. کین یو بلیو کہ اسٹوڈنٹ ایسا بدھو ہوتا ہے. تو انہوں نے میری طرف دیکھا، انہوں نے مجھے پھر کہا کہ یار تمہیں پھر واپس کون لائے گا. میں نے کہا سر مجھے تکلیف بڑی، کیونکہ مجھے پتا تھا میں نے مراقبہ چھوڑا تو میرے اوپر تو شیطانوں کے غول چڑھ جانے ہیں، وڈرالز آنے ہیں مجھے. میں نے کہا سر اگر میں 5 منٹ بھی کرتا رہوں نا تو میں سسٹین کر جاؤں گا. جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کو لوز نہیں کروں گا، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں آئے گی، کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں آئیں گے. تب استاد نے اپنا ہتھوڑا نکالا اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کیا تم ان کھلونوں سے کھیلنا چاہتے ہو اور ان کھلونوں کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو، یا تمہیں یہ پسند ہے کہ اگر تم کوئی بات کہہ دو تو اس کو زمین اور آسمان میں ٹالا نہ جائے. واہ کیا بات. یہ جب الفاظ میرے کانوں کے اندر گھسے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ بجلی کی نورانی لہریں بن کے میری سائیکی کے اندر بجلی کی طرح گرے ہیں اور ایک کڑاکا ہوا ہے اور میں گنگ ہو گیا، میں چپ ہو گیا اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو نا یار لوگ کئی دعا کرتے ہیں اللہ ٹال بھی دیتا ہے نا، کئی بندے کہتے ہیں یہ کام کرنا اللہ ٹال بھی دیتا ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے تو تمہیں کیا پسند ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا پسند ہے جو آسمان اور زمین میں ٹالی نہ جائے. تو یہ وہ چوٹیں ہوتی ہیں جو
روحانی استاد جب دیکھتا ہے کہ اب سالک یعنی کہ اسٹوڈنٹ کہیں پھنس گیا کہیں پھنس گیا ہے ہوں تو پھر وہ اپنی اسپیشل پارس کا استعمال کرتا ہے ہوں اور ان پارس کے اوپر پھر کہانیاں بنتی ہیں کہ جی ایسے کر دیا، وہ پھر آگے گمراہ عوام میں پھر وہ جو جھوٹی کہانیاں چل جاتی ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے. ہوں تو یہ استاد کی وہ نشانیاں ہیں جو آپ کو نظر آنی چاہیے اور جلدی نظر آنی چاہیے، طویل عرصے کی رفاقت میں نہیں آنی چاہیے، جلدی آنی چاہیے. جلدی آنی چاہیے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں، بالکل آخر چیزیں نکلتی آتی ہیں نا، پھر کیا کریں، مجبوری پڑ جاتی ہے. دیکھیں ہر اسٹوڈنٹ کی لائف میں جو اللہ کی تلاش میں نکلا ہے، جو طالب علم ہے، جو طالب ہے، سالک ہے، اس کی زندگی میں یہ موڑ لازمی آئیں گے جب دباؤ بے پناہ شدت سے اس پر چھائے گا. غم کی سیاہ رات آئے گی، ڈارک نائٹ آف دی سول نے آنا ہی آنا ہے. آنا ہی آنا. نہایا دھویا نہیں نکل جائے گا، آزمایا جائے گا، پرکھا جائے گا تاکہ دیکھ لیا جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. یہ تو دیکھا جائے گا. تو جب یہ معاملات آتے ہیں تو پھر استاد بیچ میں پھر انٹرفیئر بھی کرتا ہے. یہ طویل رفاقت کے بعد ہوتا ہے. طویل سے مراد 1-2 سال استاد کے ساتھ ایک دائمی ایک قلبی تعلق استوار اچھی طرح سے ہو جائے. اور قلبی تعلق کے لیے یہ نہیں کہ بار بار استاد سے آپ ملیں. میں نے آپ کو بتایا صوفی صاحب سے ایک بار ملاقات ہوئی، میرے استاد ہو گئے. یہ تو دل کی دنیا ہے، ایسے ہی ہے. اس پہ زور تو نہیں ہے کسی کا. عشق وہ آتش ہے غالب، لگائے نہ لگے، بجھائے نہ بجھے. تو استاد پھر میٹا فزیکلی بھی انٹرفیئر کر سکتا ہے اگر بڑا استاد ہے. تو ایک بار ایسا ہوا کہ غم نے مجھے ڈھانپ لیا اور طویل عرصہ پھر ڈھانپے رکھا، دبا لیا، مجھے گرا دیا. اور میں ایک رات پھر روتے روتے سو گیا. روتا رہا، روتے روتے آنکھ لگ گئی. یہ بھی کبھی عجیب ہی آنکھ لگتی ہے، یہ بھی ہم نے لگتی دیکھ لی ہے. کیسے بھی ہوتا ہے. آپ کا تکیہ بھیگ رہا اور آپ سو بھی گئے. تو میں جب سویا تو میرے محترم جو استاد ہیں وہ میرے خواب میں آئے اور انہوں نے آ کے مجھے جھڑکا اور میرا ہاتھ پکڑا خواب میں اور مجھے کہا کہ اٹھو، کیا ہوا تمہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوا، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. اور مجھے ایسے کھینچا اور میں ہوش میں اٹھ گیا. میں بستر سے اٹھ گیا اور میرا ہاتھ ایسے تھا. یہ بات میں نے کسی وجہ سے بتائی ہے. جب ایسا معاملہ ہماری زندگی میں آ جائے نا، جب ہمیں سجھائی نہ دیتا ہو، تو پھر چونکہ استاد سے ہمارا قلبی تعلق ہوتا ہے، بالکل، تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھار فرشتہ بھیجتا ہے استاد کی شکل میں. خواب میں تسلی بھی دی جاتی ہے، خواب میں سمجھایا بھی جاتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے، خواب میں سکھایا بھی جاتا ہے، خواب میں سجھا بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں. یہ دنیا وہ دنیا ہے جس میں جب آپ چلتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایسے ایسے عجائبات ہوتے ہیں، اور وہ نہیں ہوتے جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، اور ہی ہوتے ہیں. ان کے اوپر نہ تو کتابیں لکھی جاتی ہیں، لکھ بھی دی جائیں تو سمجھائی نہیں جاتی. اب اس وقت اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، بول رہا ہوں. جب تک یہ ہے اللہ کی توفیق ہے تو بول رہا ہوں. استاد کی تلاش جاری رکھنی چاہیے، دعا جاری رکھنی چاہیے. نہیں ملتا تو فکر کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول سکھانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنے چاہنے والے کو، اللہ اپنی تلاش میں نکلنے والے مسافر کو دھتکارتا کبھی نہیں ہے، اس کو مایوس نہیں کرتا، اس کے رستے پیدا کرتا ہی رہتا ہے. بندوں کی شکل میں پیدا کر دیتا ہے، کتابوں کی شکل میں پیدا کر دیتا ہے، کئی شکلوں میں پیدا کر دیتا ہے. بنتے ہی رہتے ہیں. مایوس نہیں ہونا، باز نہیں آنا، رکنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، چلتے ہی جانا ہے اور اللہ لیتے ہی چلا جائے گا. وہ ایک شعر ہے، اس پہ ختم کرتے ہیں اس ویڈیو کو، کہ آگے آگے جھومتا جاتا ہے وہ محشر خرام، آگے آگے جھومتا جاتا ہے وہ محشر خرام، اور پیچھے پیچھے نقشے پا کو چومتا جاتا ہوں میں. واہ.